اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرلز اپر پرائمری اسکول بٹہ گنڈ زون ماور کی 7ویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تاریخ ہے 31 اگست 2020 عیسوی، دن ہے پیر کا. ہمارا مضمون اردو اور ہمارا موضوع ہے جملہ اور جملے کی اقسام. پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جملہ کسے ہم کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ کو میں جملے کے بارے میں کچھ بتاؤں تو میں آپ کو بتاؤں گا لفظ ہم کسے کہتے ہیں. سب سے پہلے جب ہم اردو پڑھتے ہیں تو ہمیں پڑھنے کو حروف تہجی ملتے ہیں. الف ب پ ت ٹ س ج ج ایسے 36 حروف ملتے ہیں، تو ان کو حروف تہجی کہتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی 15 حروف ہیں مرکب حروف، جیسے ب ف ت تھ ج وغیرہ. تو جب یہ حروف ہم ایک سے زیادہ دو یا ایسے 2 3 4 اس سے زیادہ حروف آپس میں ملاتے ہیں تو ایک لفظ وجود میں آ جاتا ہے. تو یہ لفظ بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ لفظ جس کا کوئی معنی نکلے، تو جیسے بطخ، پھول، غذا، ان چیزوں کا ہمیں واضح معنی نظر آتا ہے تو ان کو ہم کلمہ کہتے ہیں. تو پھر اگر ہم یہ الفاظ ایسے ملائیں، یہ حروف تہجی ایسے ملائیں کہ جو لفظ بن جائے اس کا کوئی معنی نہیں نکلے تو ہم اس کو محمل کہتے ہیں. جیسے معنی کھانا تو لفظ ہے، معنی اگر ہم کہیں گے تو میں نے کھانا معنی نہیں کھانا ہے. جو کھانا ہے یہ بامعنی لفظ ہے تو اس کو ہم لفظی کہتے ہیں، کلمہ کہتے ہیں. اور جو معنی ہم نے اس کے ساتھ کہہ دیا جس کا کوئی معنی نہیں ہے لیکن ہم اکثر ایسے الفاظ بھی اپنے جملوں میں استعمال کرتے ہیں تو ان کو محمل کہتے ہیں. پھر بچوں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جملہ. جملہ کس سے کہتے ہیں؟ جملہ 2 یا 2 سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آئے. یعنی جب ہم یہ الفاظ ملاتے ہیں آپس میں، اور 2 الفاظ بھی جملہ بنا سکتے ہیں یا 2 سے زیادہ بھی جملہ بنا سکتے ہیں، لیکن ان الفاظ کا جو یہ مجموعہ ہم بنائیں گے تو اس کا کوئی معنی ہونا چاہیے. جب معنی پورا نکلے، سمجھ آئے بات، تو اس جو الفاظ کا مجموعہ جو ہم نے لکھا اس کو ہم جملہ کہتے ہیں. جیسے تو آیا، آپ کو یہ جملہ جو ہے 2 الفاظ کا جملہ ہے لیکن پورا معنی دیتا ہے. تو آیا یعنی تم آئے ہو. میں کہاں جاؤں گا، 3 الفاظ کا ہے. ایسے ہی مختلف الفاظ کا مجموعہ آپ بنا سکتے ہیں. یہاں پر میں نے کچھ لکھ کے بھی رکھے ہیں. گلاس لاؤ، 2 الفاظ کا مجموعہ ہے لیکن ایک پورا معنی ہمیں دیتا ہے، اس کو ہم جملہ کہہ سکتے ہیں. میرا قلم کہاں ہے، میرا ایک قلم 2 کہاں 3 اور ہے 4 الفاظ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں، لیکن 4 الفاظ اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے. میرا قلم کہاں ہے، یہ میرا گاؤں ہے وغیرہ. ایسے الفاظ کا مجموعہ جو اس طرح سے ترتیب ہوں کہ معنی واضح ہو جائے تو اس کو ہم جملہ کہتے ہیں. یہ جملہ ہے، اس کی بھی قسمیں ہیں. اس جملہ میں ایک بات اور ہوتی ہے، جملے میں لفظوں کی خاص ترتیب ہوتی ہے. اگر ہم ایسا لفظوں کا مجموعہ بنائیں کہ معنی واضح نہ ہو جائے تو اس کو ہم جملہ نہیں کہہ سکتے ہیں. جملہ وہی ہوتا ہے جس میں الفاظ کی ترتیب بھی اس طرح ہو کہ معنی واضح ہو جائے. جملے میں الفاظ کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے. اگر الفاظ کی ترتیب نہ ہو تو ایسے لفظوں کا مجموعہ جملہ نہیں کہلاتا ہے. مثلا بجا کو 2 آگ، بجا ایک لفظ ہے، کو بھی لفظ ہے، 2 بھی لفظ ہے، آگ بھی. یہاں پر بھی یہ مجموعہ ہے الفاظ کا، لیکن ان الفاظ کے مجموعہ جو ہے یہاں پر ان کا ہمیں سمجھ میں معنی نہیں آتا ہے. اس کا معنی کیا ہے نکلے گا یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے. تو ایسے مجموعے الفاظوں کے ایسے مجموعے کو ہم جملہ نہیں کہہ سکتے ہیں. یہاں پر دوڑ گاڑی ہے تیز،
تو یہاں پر بھی یہ الگ الگ تو الفاظ ہیں، ہم نے ملا کر لکھے ہیں تو مجموعہ بن گیا الفاظوں کا، لیکن معنی نہیں نکلتا ہے، یہ بھی جملہ نہیں ہے۔ کھانا کھایا نی میں، تو یہاں پر بھی الفاظ کا مجموعہ ہے لیکن کوئی معنی نہیں نکلتا ہے، تو یہ بھی جملہ نہیں کہلاتا ہے۔ جملے میں ہمیشہ الفاظ کی ایک ترتیب ہوتی ہے جس سے ہمیں معنی جو ہے واضح ہو جائے۔ مندرجہ بالا جملے کوئی معنی نہیں دیتے ہیں، اس لیے یہ جملے نہیں ہیں۔ پھر جملے کی اقسام ہے، جملے جو ہیں ان کی قسمیں ہیں، تو 3 قسمیں ہیں جملے کی، 3 اقسام ہیں: مثبت جملے، منفی جملے، سوالیہ جملے۔ مثبت جملے وہ جملے ہوتے ہیں مثبت جملے وہ جملے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، یعنی جب ہمیں ایسا جملہ ملے جس میں کسی کام کا ہونا ہمیں واضح ہوتا ہو، کرنا واضح ہو جائے، تو اس کو ہم مثبت جملے کہتے ہیں۔ اس میں آنکار ہوتا ہے، انکار کی بات نہیں ہوتی ہے، یعنی یہاں یہ کام ہوا ہے یا ہو رہا ہو، تو ایسے جملوں کا ہم مثبت جملے کہتے ہیں۔ جیسے ماں کھانا پکا رہی ہے، یعنی ماں کوئی کام کر رہی ہے، تو یہ مثبت جملہ ہے۔ گھوڑا دوڑ رہا ہے، آج بہت سردی ہے، یہ سب جملے ایسے ہیں جو ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں مثبت جملے۔ تو پھر دوسرا ہے منفی جملے، وہ جملے جس میں کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا پایا جائے، یعنی جس میں کام نہیں ہو رہا ہو یا نہ ہو جائے، تو اس ایسے جملوں کو ہم منفی جملے کہتے ہیں۔ جیسے میں نے کھانا نہیں کھایا، یعنی یہ نہ جو یہاں پر یہ نہیں ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوا ہے، تو ایسے جملوں کو منفی جملے کہتے ہیں۔ یا ایسے دوسرا ہے احمد آج سکول نہیں گیا، کام نہیں ہوا ہے، یعنی احمد سکول گیا ہی نہیں ہے، منفی جملہ ہے۔ آج سردی نہیں ہے، تو یہاں پر بھی نہیں جو ہے اس جملے کو منفی جملہ بناتا ہے۔ تو پھر تیسرا ہے سوالیہ جملے، وہ جملہ جس میں سوال پوچھا جائے۔ اگر ایسا جملہ ہو جس میں آپ سے سوال پوچھا جائے، مثلا یہاں پر کچھ جملے میں نے لکھے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلے کہ سوالیہ جملے کسے کہتے ہیں۔ تو کہاں ہے، یعنی آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے، اور سوالیہ جملہ جو ہوتا ہے اس کے آخر میں ہمیشہ یہ سوالیہ کا نشان ہوتا ہے۔ جہاں پر آپ جملے کے آخر میں یہ سوالیہ کے نشان پاؤ گے تو سمجھ لو یہ سوالیہ جملہ ہے، اس میں کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے۔ تو کہاں ہے، یعنی تم سے پوچھا جا رہا ہے تو کہاں ہے۔ بھائی کیوں رو رہا ہے، یہاں پر وجہ پوچھی جا رہی ہے کہ بھائی رو کیوں رہا ہے، تو یہاں پر بھی پوچھا جا رہا ہے سوال، اور یہاں پر سوالیہ نشان بھی۔ اکبر یہاں کیوں آیا، یعنی وجہ پوچھی جا رہی ہے کہ اکبر کو یہاں آنے کی کیا ضرورت پڑی، سوالیہ نشان آخر میں۔ تو ایسے جملے جن میں سوال پوچھا جائے ان کو سوالیہ جملے کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا، آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر کل پھر ملاقات ہوگی، اگر اس میں سے آپ کو کوئی پرابلم ہے تو میری نمبر آپ کے پاس، میرا نمبر تو ہے ہی آپ کے پاس، فون کر کے مجھ سے پوچھ لینا ان جملوں کو جو میں نے یہاں پر آپ کے لیے لکھے ہیں۔ اپنی کاپی پر قلم بند کر کے ان کی مشق کرنا انشاءاللہ۔ کل پھر ملاقات، تب تک کے لیے رخصت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔